حج اور عمرے کی آیتیں پتہ، یہ نہیں پتا امت کے لیے آیا تھا حج اور عمرہ، بندے کے لیے نہیں آیا تھا حج اور عمرہ، امت کی ہے. نماز جماعت کے لیے اس لیے کی تھی کہ امت اکٹھی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میں اٹھ کے مسجد جاؤں اور واپس آ جاؤں سمجھو میرا فرض پورا ہو گیا. ان کو روح پتہ ہی نہیں اسلام کی. حج کا مقصد پوری دنیا کے ان دہشت گردوں کے دل میں ٹیرر ڈالنا تھا کہ 32 لاکھ بندہ 40 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا ان کا ایک جگہ پہ آ کے، ان کے 2 نمبر علماء کو ٹرانسپورٹ کر کے ہر ملک کے اندر کہ بس تم نے وہاں پہ جا کے ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے مسجدوں میں، بس یہ ہوتی ہے نماز. نماز ہو یا کوئی اور رکن اسلام ہو، مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اسپرٹ آف اسلام کو، اسلام کی جو روح تھی، جو اصلی انسان کی روح تھی نا، روح انسان کی جو روح ہے، اس سے بات کرنی بند کر دی اور انسان کے جسم سے بات کرنی شروع کر دی، اور اسلام کو جسمانی معاملہ کر دیا اسلام کو، اور روحانی معاملے کی طرف گئی نہیں. یہ آج کل کا اسلام ہے. اس لیے اندر انٹر نہیں ہوتا دین کا کوئی بھی ایسنس ہمارے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ غور سے سمجھیے گا. یہ پہلی دفعہ 99% مسلمان پہلی دفعہ سنیں گے واقعی. وہ 1% ظاہر ہے انہوں نے پڑھا ہے، وہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو روز پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے اس بات کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے یاد ہے میری سالگرہ تھی 16 ایئر. اس دن یہ واقعہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا. ٹریننگ تھی اس دن، رات کی کلاس تھی میری، مطلب سیرہ کی کلاس تھی. تو میں نے اپنی سالگرہ والے دن یہ واقعہ مطلب وہ ایک لیکچر کسی اور کا تھا، اس میں ایک حدیث یہ پورا واقعہ تھا. اس لیے مجھے آپ کو یہ بتانا مقصد اس لیے تھا کہ یہ لڑکوں کو یہ ٹریننگ بچپن سے ہونی چاہیے تھی، لڑکپن میں پتہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہمارے بزرگان نے بھی پہلی دفعہ سننا ہے یہ پورا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اسیسینیشن مشن پہ بھیجا. His job was to go and kill that one person. اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ آپ کے سوال کا تعلق نہیں اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں بندے کا فلاں جگہ پہ جا کے فلاں ٹائم کے اوپر وہ اس کام میں مشغول ہوگا. وہ بائی دا وے وہ ایک پبلک سیشن میں ہوگا، مطلب ہی اسپیکنگ ٹو دا پیپل اینڈ یو ہیو ٹو گو اینڈ گو کل ہم. سو صحابی نے کہا نام یا رسول اللہ، اینڈ نکل پڑے. اب راستے میں اینڈ ہی از گوئنگ آن بائی فٹ بائی دا وے، ٹھیک ہے. راستے میں اثر سورج نیچے جا رہا ہے اور وہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہنچو اور جا کے مشن پورا کرو. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں رکوع نماز پڑھوں یا پھر کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نبی کے حکم سے اوپر ہے، تو پہلے نماز تو پڑھنی ہے. اس شش و پنج میں وہ چل رہے ہیں. مگر he came up with this very beautiful solution and he is walking and he has to walk briskly. Sometimes he is running, sometimes he is walking. بھاگ بھی رہے ہیں اور تیز بھی چل رہے ہیں. اور اس دوران انہوں نے پھر چلتے چلتے تکبیر پڑھی اور عصر کی نماز شروع کی. اور عصر کی نماز کے دوران بھی وہ چلے بھی اور بھاگے بھی کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ میں نے نماز کے دوران کوئی آلٹر کیا اپنا بیہیویئر. ٹھیک ہے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سے بہتر پتا تھا کہ عصر کا ٹائم ہو جانا ہے، سورج نیچے چلا جانا ہے. He had such an amazing sense developed. ٹرین ایسے ہوئے بیٹے. اور نماز ان کی ویسے ہی جاری رہی اور نماز پوری کی اور وہ مشن بھی پورا کیا. سعد بن ابی وقاص وتر کی نماز، عشاء کی نماز کے فرائض کے ساتھ پڑھ کے 5 رکعت اکٹھے کر کے سو جاتے تھے. 4 فرض، 5واں وتر، اور پھر سلام پھیرا. whenever he was so tired after whatever، جو بھی ان کی روٹین تھی. تو یہ چیزیں میں آپ کو اس طرح کی 20 اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم نے جو اصل روح تھی نا کہ بھائی نماز میں نے پڑھنی کیوں ہے، نماز آئی کیوں تھی، نماز سے کام کیا لینا تھا، وہ ختم. اور ہم نے بس ریچول پورا کرنا ہے. جو ریچول پورا کر رہا ہے وہ فرض پورا کر رہا ہے. فرض تو یہ تھا ہی نہیں کہ میں خالی ریچول پورے کروں. فرض تو یہ تھا کہ جس وجہ سے نماز آئی ہے وہ وجہ پوری ہو. سمجھ لیں، یہ تو اللہ کے احکام ہے، یہ میرے کوئی بڑوں بزرگوں کی ہدایتیں تو نہیں ہیں، یہ رب کائنات کا حکم ہے. اس کے پیچھے تو کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن اور کافر کے بیچ میں واحد انسٹرومنٹ ہے. یہ وہ چیز ہے جو مومن اور کافر کو تفریق کر دیتی ہے. نماز اتنی بڑی چیز ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ٹوٹل پورا کرنا ہے. میں نے کتنے سجدے زمین پہ ماتھا ٹیکا ہے کتنی دفعہ، اور میں نے اوپر نیچے ہوا رکوع میں. سمجھ لیں انہوں نے روح نکال دی انسان میں سے اور ایسنس نکال دیا اسلام میں سے. اور اپنے ریچولز پورے کرنے کے لیے دیکھیں 92 لاکھ بندوں نے عمرہ کیا. 92 لاکھ، 1 کروڑ بندوں نے عمرہ کیا جس سال
4.5 لاکھ فلسطینی بے دریغ شہید کیے جا رہے تھے. ایگزیکٹ سٹیٹس بتا رہا ہوں, 92 لاکھ سے اوپر ہی ہیں, کم نہیں ہیں, 93 لاکھ نہیں ہوئے تھے, 92 لاکھ سم تھنگ ہے. دور دور سے گئے, پوری نمازیں کی, عمرہ پورا کیا, پاس سے ہو کے واپس نکل گئے. ایک کو بھی نہیں سوچ آئی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے ایک کمپنی کی, اس کمپنی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آگ لگی ہوئی ہو, تو ان امپلائیز کو پروموٹ کیا جائے گا یا فائر کیا جائے گا کہ تم سارے مین کانفرنس ہال میں آ گئے تھے اور بلڈنگ کے 2nd فلور پہ آگ لگی ہوئی تھی, تم وہ آگ بجھائے بغیر کانفرنس روم میں آئے اور CEO کا نام بلند کیا, نعرے لگا کے چلے گئے. تم نے دیکھا بھی نہیں کہ 2nd فلور پہ آگ لگی ہوئی تھی اور تمہیں پتا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. دنیا کی سب سے مشہور آگ اس وقت 2nd فلور پہ لگی ہوئی ہے اسلام کی. یہ گراؤنڈ فلور پہ آئے ہیں, اور گراؤنڈ فلور پہ نہیں آئے, ایکچولی یہ 2nd فلور کے لیفٹ ونگ میں آئے ہیں. مطلب بالکل ہی پاس آئے نا. فلسطین اور مکہ میں کتنا فاصلہ ہے سر. انڈونیشیا سے اڑ کے آیا, میاں والی سے اڑ کے آیا, لاہور سے اڑ کے آیا, موراکو سے اڑ کے, امریکہ سے آیا, جاپان سے آیا, مسلمان آیا, عمرہ کر. 1 کروڑ بندوں نے عمرہ کیا ہے. 2nd فلور کے لیفٹ ونگ میں آئے اور رائٹ ونگ میں بچے قتل ہو رہے تھے ہمارے, اور ان لوگوں نے اپنی کمپنی کے CEO کو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, لبیک لبیک, ہم آ گئے یا اللہ ہم آ گئے. اسی بلڈنگ کے 2nd فلور کے اوپر بچے قتل ہو رہے تھے ہمارے, بلڈنگ گر رہی تھی, بچے مر رہے تھے, اور یہ واپس گئے اسی ایلیویٹر کے دوران. 5 سٹار, لیفٹ ونگ 5 سٹار تھا, رائٹ ونگ 5 سٹار نہیں تھا. دیٹس اٹ. یہ ہے ہماری نماز کے ریچول بنا دینے کے نقصانات. یہ ہیں ہمارے اسلام کو رسومات بنا دینے والے مولویان, مفتیان, علماء, جنہوں نے کہا کہ عمرہ قبول, تیرا عمرہ قبول ہو گیا, تیرا حج قبول ہو گیا, تجھے اللہ نے بلا لیا. کیا بات. اور جا کے کیا بھی رہے تھے, لبیک اللہم لبیک, میں آ گیا یا ہمارے رب ہم آ گئے. وہ بچے سوچ رہے تھے کہ ہم میرے ہی رب کو ماننے والے ہیں, آ گئے یہ لوگ, ہم بچ جائیں گے. انہیں کیا پتا تھا شیشے کے اس طرف آ کے کانفرنس پوری کریں گے اور شیشے کے اسی طرف سے واپس چلے جائیں گے. واہ, آفرین ایسے مسلمانوں پہ, اور آفرین ان لوگوں پہ ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز کا یہ مقصد ہے, عمرے کا یہ مقصد ہے, حج کا یہ مقصد ہے. اپنے آپ کو مقبولہ سمجھ کے چلے گئے. آپ کو میں نے اسی لیے دوسری دفعہ یہ مثال دوں گا کہ ایک ہی کمپنی ہے, ایک ہی بلڈنگ ہے, اس کے سینٹر میں آ کے چلے گئے واپس. اس سینٹر کے ساتھ والے کمرے میں بچے مرتے رہے میرے, شیشے کے نظر بھی آ رہے تھے, مگر انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کوئی کام نہیں ان سے, ہمیں تو اللہ نے ادھر بلایا ہے, ہمیں تو اللہ نے اس کمرے میں بلایا ہے. ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ساتھ والے کمرے میں بچے مرتے ہوئے, مگر ہمیں اللہ نے ادھر نہیں بلایا. سوچیں ذرا. ان کو یہ حج اور عمرے کی آیتیں پتہ, یہ نہیں پتا امت کے لیے آیا تھا حج اور عمرہ, بندے کے لیے نہیں آیا تھا حج اور عمرہ, امت کی ہے. نماز جماعت کے لیے اس لیے کی تھی کہ امت اکٹھی ہو جائے, اس لیے نہیں کہ میں اٹھ کے مسجد جاؤں اور واپس آ جاؤں سمجھو میرا فرض پورا ہو گیا. ان کو روح پتہ ہی نہیں اسلام کی. اسی لیے میں ان لوگوں کے خلاف ہوں, ان فولویوں کے جو اپنے فرقے کے مولوی ہیں, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریچول پورے کرنے کے لیے دنیا میں اسلام آیا تھا. یہ ایسے بے شرم ہیں, ان کو یہ لفظ نہیں پتا چلا کہ ان کی اپنی بچی قتل ہو رہی ہو, یہ خود کبھی مسجد نہ جائیں, بچی کو بچانے پہنچ جائیں. ان کی اپنی بچی قتل چھوڑیں, ہلکا سا فلو ہو جائے نماز چھوڑ دیں, ہسپتال لے کے پہنچ جائیں. ان کو عمرے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا. عمرے کا مقصد, حج کا مقصد پوری دنیا کے ان دہشت گردوں کے دل میں ٹیرر ڈالنا تھا کہ 32 لاکھ بندہ 40 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا ان کا ایک جگہ پہ آ کے. UAE جیسے شیطان کے باتھ روم میں 4 مسلمان اکٹھے ہو جائے نا اللہ کی بات کرنے کے لیے, تو UAE ڈیپورٹ کر دیتا ہے 4 مسلمان اکٹھے کرنے پہ. یہ محمد بن زید شیطان کا چھوٹا بیٹا, بڑا بھی نہیں, اتنا چھوٹا اوقات میں, بڑا بیٹا تو نیتنیاہو ہے. تو 4 بندے اسلام کی بات کرنے دبئی میں اکٹھے ہیں اور ڈیپورٹ ہیں. 40 لاکھ بندے اللہ تعالیٰ اکٹھے کر رہا ہے حج پہ, کسی کا کچھ فرق نہیں پڑ رہا. ان کو پتا ہے بھائی یہ ریچولسٹک رسومات والے رسم پسند لوگ ہیں, ان کو ان کے اندر سے روح نکال لی ہم نے اسلام کی. ان کے 2 نمبر علماء کو ٹرانسپورٹ کر کے ہر ملک کے اندر کہ بس تم نے وہاں پہ جا کے ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے مسجدوں میں, بس یہ ہوتی ہے نماز. یہ ہے ان لوگوں کے دیے گئے ثمرات. ان لوگوں کے جڑوں میں جو بیج بوئے تھے انہوں نے, ہمارے پھل اب ایسے لگ رہے کہ 1 کروڑ بندہ ایک ہی بلڈنگ میں آیا ایک سال میں. اسی سال 60,000 بچہ اس بلڈنگ سے 10 کلومیٹر دور فرائی ہو گیا ہمارا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. They should die with shame. منہ کے بل گریں گے انشاءاللہ یہ حشر والے دن
گھسیٹے جا رہے ہوں گے. اور کون گھسیٹ رہا ہوگا ان کو بالوں سے؟ وہ فلسطینی بچے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, آج ہم تمہیں خود پھینکیں گے پولیس رات سے نیچے, بچا کے دکھائے کیوں تمہیں ہمیں آج. یہ ہے مسلمانوں کی اوقات اس وقت.